ترک لوک کہانی اندھا کنواں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک ملک کا بادشاہ سخت بیمار پڑ جاتا ہے۔ دور دراز سے حکیم بلائے جاتے ہیں لیکن بادشاہ صحت یاب نہیں ہوتا۔ بادشاہ اپنے 2 جڑواں بیٹوں کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ اے میرے بیٹوں، میں چاہتا ہوں کہ تم دونوں دور دراز کا سفر کرو اور میرے لیے شفا ڈھونڈ کے لاؤ۔ بیٹے باپ کی خواہش سنتے ہی رخت سفر باندھ کر روانہ ہو جاتے ہیں۔ چلتے چلتے ایک جنگل میں ایک کنویں پر پہنچتے ہیں۔ ایک بھائی کہتا ہے کہ آؤ یہاں بیٹھ کر کچھ کھانا کھائیں، کنویں سے پانی پئیں اور تھوڑا آرام کریں۔ آرام کرنے کے دوران دونوں بھائیوں میں بحث شروع ہو جاتی ہے کہ باپ کے بعد تخت کا وارث کون بنے گا۔ جب بحث جھگڑے کا روپ دھار لیتی ہے تو ایک بھائی دوسرے کو دھکا دے کر کنویں میں پھینک دیتا ہے اور خود محل میں واپس آ کر کہتا ہے کہ دوسرے شہزادے کو جنگل میں بھیڑیے کھا گئے ہیں۔ ادھر شہزادہ جس کنویں میں گرتا ہے وہ ایک اندھا کنواں ہوتا ہے۔ شہزادہ نیچے گرتے گرتے جان ہی نہیں پاتا کہ وہ پاتال کے کون سے حصے میں اتر آیا ہے۔ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا ہے کہ ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دیتا۔ اتنے میں ایک سفید ریش بوڑھا نمودار ہوتا اور حیرت سے پوچھتا ہے، بیٹا تمہارا یہاں کیا کام ہے؟ یہ کنواں تو اندھا کنواں ہے، تم یہاں کیسے پہنچے؟ اس پر شہزادہ وہ سب کہہ سناتا ہے جو اس پر بیتی تھی۔ سفید ریش بزرگ اپنی داڑھی سے 2 بال توڑ کر شہزادے کو دیتا ہے اور کہتا ہے، جب تم انہیں رگڑو گے تو 2 گھوڑے نمودار ہوں گے، ایک سفید اور دوسرا سیاہ۔ اگر تم سفید گھوڑے پر بیٹھے تو وہ تمہیں سورج کی دنیا میں لے جائے گا اور اگر تم سیاہ گھوڑے پر بیٹھے تو وہ تمہیں پاتال کی دنیا میں لے جائے گا۔ شہزادہ خوشی خوشی بال رگڑتا ہے لیکن خوشی میں یہ بھول جاتا ہے کہ اسے کون سے گھوڑے پر سوار ہونا تھا۔ وہ اپنے آپ سے کہتا ہے کہ یہ سیاہ گھوڑا زیادہ طاقتور دکھائی دیتا ہے، یہی مجھے یہاں سے نکال سکتا ہے۔ جب وہ گھوڑے پر سوار ہوتا ہے تو گھوڑا اوپر کی طرف جانے کے بجائے زمین کی تہہ میں اترتا چلا جاتا ہے۔ یہاں آ کر شہزادہ حیران پریشان ادھر ادھر گھوم رہا ہوتا ہے کہ اچانک اسے شدید بھوک اور پیاس کا احساس ہوتا ہے۔ وہ ایک گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تو ایک بوڑھی عورت باہر آتی ہے۔ شہزادہ کہتا ہے، اماں میں سخت بھوکا پیاسا ہوں، کیا تم مجھے اپنا مہمان بنا سکتی ہو؟ بوڑھی عورت کہتی ہے کہ میں کیا جانوں تم کون ہو، میں تمہیں مہمان نہیں بنا سکتی۔ اس پر شہزادہ اسے سونے کا سکہ دیتا ہے۔ سکہ لے کر بوڑھی عورت شہزادے کو اندر لے جاتی ہے اور اسے کھانا دیتی ہے۔ شہزادہ پانی مانگتا ہے تو کہتی ہے کہ ہمارے پاس تو ہفتے میں صرف 1 دن پانی ہوتا ہے۔ یہ سامنے جو پہاڑ دکھائی دے رہا ہے نا، ہمارے پانی کا چشمہ اس کی چوٹی سے پھوٹتا ہے اور اس چوٹی پر ایک دیو رہتا ہے۔ دیو نے اس پانی پر قبضہ کر رکھا ہے۔ ہفتے میں 1 دن ہم ایک نوجوان دوشیزہ کے ہاتھ انواع و اقسام کے کھانوں سے بھری سینی اس دیو کو بھیجتے ہیں اور جب تک وہ کھانا کھاتا رہتا ہے پانی کو کھلا چھوڑ دیتا ہے۔ جیسے ہی کھانا ختم کرتا ہے تو پانی کے دہانے پر لیٹ کر سو جاتا ہے اور ہمارا پانی بند ہو جاتا ہے۔ شہزادہ یہ سب سن کر دیو کو ختم کرنے کی ٹھان لیتا ہے اور پہاڑ کی طرف جاتے راستے میں چھپ کر بیٹھ جاتا ہے۔ اتنے میں اسے ایک نہایت خوبصورت دوشیزہ طرح طرح کے کھانوں اور میووں سے بھری سینی سر پر اٹھائے آتی دکھائی دیتی ہے۔ شہزادہ بھی اس کے ہمراہ چوٹی کی راہ لیتا ہے۔ جب دیو کھانے پینے میں مگن ہو جاتا ہے تو شہزادہ موقع پا کر اسے موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے۔ یہ دوشیزہ جو اصل میں اس ملک کے بادشاہ کی بیٹی تھی بہت خوش ہوتی ہے۔ جب شہزادہ وہاں سے روانہ ہونے لگتا ہے تو شہزادی دیو کے خون سے لت پت ہاتھ اس کی پشت پر دے مارتی ہے۔ پاتال کے ملک کا بادشاہ جب اپنی بیٹی کو واپس آتے دیکھتا ہے تو پکارتا ہے کہ تم اتنی جلدی کیوں لوٹ آئی ہو؟ دیو ہمارا پانی بند کر دے گا، ہم تو پیاسے مر جائیں گے۔ شہزادی خوشی سے کہتی ہے کہ ایک خوبرو نوجوان نے دیو کو مار ڈالا ہے، لیکن مجھے نہیں پتا کہ وہ کہاں چلا گیا ہے۔ ہاں، میں نے اس کی پشت پر ایک نشانی لگائی ہے، اس نشانی سے میں اسے پہچان لوں گی۔ بادشاہ پورے ملک کے نوجوانوں کو طلب کرتا ہے اور قطار کی شکل میں شہزادی کے بالکنی کے نیچے سے گزرنے کا حکم دیتا ہے۔ دوسری طرف شہزادہ واپسی پر
ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر آرام کر رہا ہوتا ہے کہ اسے ایک ناگ درخت کی طرف آتا دکھائی دیتا ہے۔ ناگ اصل میں درخت کی شاخ پر بنے عنقا پرندے کے گھونسلے تک جاتا ہے اور اس کے بچوں کو کھانا چاہتا ہے۔ شہزادہ نیام سے تلوار نکالتا ہے اور ایک ہی وار میں ناگ کا کام تمام کر دیتا ہے۔ عنقا پرندہ واپس لوٹتا ہے تو درخت کے پاس بیٹھے انسان کو بدنیت خیال کر کے پنجوں میں دبوچ لیتا ہے، لیکن جب اس کے بچے اصل ماجرا سناتے ہیں تو شہزادے کو چھوڑ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس نیکی کا کیا بدل چاہتے ہو؟ شہزادہ اسے بھی اپنی آپ بیتی سناتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارے کیسے بڑے بڑے پر ہیں، مجھ پر رحم کرو اور مجھے سورج کی دنیا میں پہنچا دو۔ عنقا پرندہ کہتا ہے کہ میری ایک شرط ہے، مجھے 40 بوریاں گوشت کی اور 40 مشکیزیں پانی کے دو تو میں تمہیں سورج کی دنیا میں چھوڑ آؤں گا۔ اس پر شہزادہ دوڑا دوڑا اسی بوڑھی عورت کے گھر آتا ہے اور اسے پورا ماجرا سنا کر مدد کی درخواست کرتا ہے۔ بوڑھی عورت کہتی ہے کہ میں تو تمہیں یہ سب نہیں دے سکتی، لیکن بادشاہ دے سکتا ہے، کیونکہ بادشاہ اس نوجوان کی تلاش میں ہے جس نے دیو کو مارا ہے۔ جاؤ اور اسے بتاؤ کہ وہ بہادر نوجوان تم ہو۔ شہزادہ محل میں جاتا ہے تو نوجوانوں کی قطار میں لگ جاتا ہے۔ جب وہ بالکنی کے پاس سے گزرتا ہے تو شہزادی اس کی پیٹھ پر اپنے ہاتھ کا نشان دیکھ کر خوشی سے چلا اٹھتی ہے کہ یہی وہ خوبرو نوجوان ہے جس نے دیو کو مارا ہے۔ بادشاہ اور پوری عوام بے حد خوش ہوتی ہے۔ بادشاہ اپنی بیٹی کی شہزادے کے ساتھ شادی کر دیتا ہے اور اس کی خواہش پر اسے گوشت کی 40 بوریاں اور پانی کے 40 مشکیزیں دے کر روانہ کر دیتا ہے۔ شہزادہ عنقا پرندے کو یہ سامان دے کر اسے شرط یاد دلاتا ہے۔ عنقا پرندہ اسے اور شہزادی کو اپنی پشت پر بٹھاتا اور سورج کی دنیا میں اس کے باغ کے محل میں پہنچا دیتا ہے۔ بادشاہ اپنے بیٹے کو صحیح سلامت دیکھ کر بے حد خوش ہوتا ہے اور ملک بھر میں 40 دن اور 40 راتوں کے جشن کا اعلان کر دیتا ہے۔ جشن میں بادشاہ اپنے تخت و تاج بھی اپنے بہادر بیٹے کے حوالے کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے یہ کھیل تم میں سے اس تخت کے اصل حقدار کا انتخاب کرنے کے لیے کھیلا تھا۔ میرے ملک کی باغ دوڑ وہی سنبھال سکتا ہے جو پاتال کی تاریکیوں میں بھی روشنیاں پھیلانے کے اور اپنی عوام کی آسودگی کے لیے ہر خطرے سے ٹکرا جانے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ یقیناً آپ کو یہ کہانی بے حد پسند آئی ہوگی۔ شکریہ۔